بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ کیا ہے؟ سورہ علق آیت نمبر 5 اور 4۔ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم، یعنی کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو علم دیا، ہدایت صاحب ہادی بنا کر ہمارے سامنے بھیجا اور ہم کو جو کچھ سکھایا ہے یہ کیا کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ کے ذریعے سے سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، دونوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہت سے بندوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی علم۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو جب علم دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت سارے ایسے بندے کے اوپر ہم نے فضیلت دی ہے، یعنی کہ بہت سارے ایسے بندے تھے جو ان کے اوپر ہم کو برتر رکھا ہے، بلند رکھا ہے، بالا رکھا ہے۔ یہ داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام کو، یعنی علم یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ علم اگر میں نے جن کو دیا ہے وہ صاحب شکر بجا لائے اس بنیاد پر کہ وہ افضل مانے گئے، یعنی کہ افضل ترین ہو گئے علم کی بنیاد پر۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب جس انسان نے بھی علم کی طرف رغبت حاصل کی، علم حاصل کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہو گیا؟ وہ تو خود دوسروں کے اوپر بالا اور بلندتر ہو گیا، اور وہ خود صاحب عزت، صاحب بلند اور بلندی حاصل کر لی۔ بعنوان قرآن کی حیثیت سے اگر دیکھیں تو علم حاصل کرنے والا انسان وہ دوسرے کے بنسبت بلند ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ ہی نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے ہیں تاکہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اس دنیا میں آنے کے بعد اتنا تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے جسم کے اندر ہے، روح کے اندر ہے، دو چیزوں سے، جسم کے اندر ایک روح ہے، ایک ظاہری جسم ہے، یعنی کہ ہم دو چیزوں سے ہیں، ایک جسم اور روح۔ روح پرواز کرتی ہے، اور جب یہ روح جسم کے اندر آ جاتی ہے تو وہ پرواز نہیں کرتی ہے، بلکہ جسم اس کو جکڑ لیتا ہے۔ وگرنہ انسان کیا ہے؟ جب انسان اس دنیا سے روح نکالی جائے گی تو وہ روح پرواز کر جائے گی، کیا ہے؟ اڑے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو جسم کے اندر روح کو ڈال دیا، اس وجہ سے کہ انسان پرواز نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس روح کے اندر، اس جسم کے اندر عقل و توانائی اور دماغ اور شعور دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا بجا لائیں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے شکریہ ادا کریں اور ان کے سچے بندے بن جائیں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور یہ کہتے رہیں گے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ کیا ہے؟ میرے علم میں اضافہ فرما۔
تو یعنی علم کی اہمیت قرآن کے نظر میں دیکھیں کہ علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جانتے ہیں؟ جو علم جانتا ہے اور جو ایک نہیں جانتا ہے، کیا دونوں آپس میں برابر ہیں؟ خداوند علیہ پر ایسا ہرگز نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ یعنی یہاں پہ خداوند بتانا چاہتا ہے کہ علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو علم سکھائیں، تعلیم دیں، اچھی تعلیم دیں، ایسی تعلیم دیں جو انسان کو ذمہ داری سکھائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کوئی بھی علم حاصل کرتا رہے، خرافات والے علم، سیاسی والے علم، بہت سارے ایسے علم بھی ہیں جو انسان کو پہچاننا چاہیے کہ ہمیں کون سا علم حاصل کرنا ہے۔ آیا وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر تفرقہ پیدا کر رہا ہے، یا ایسا علم حاصل کر رہے ہیں جو فساد و برپا کر رہا ہے؟ ایسا علم جو معاشرے میں ذمہ داری سکھائے، آپ کو معاشرے میں جو گندگیاں وہ دور کر سکے، جھوٹ ہے، فساد ہے، جھگڑا ہے، ایسا علم سکھائیں کہ جو فساد جھگڑا جو ہے آپس میں دور ہو جائیں۔ یہ ایسا علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ علم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر کوئی بھی علم حاصل کرتے رہیں، کوئی ایسا بھی چاہے جو کتاب پڑھتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ کتاب پڑھنی ہے جس کتاب میں آپ کے لیے اچھی چیزیں لے کر آ رہی ہوں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، بے شک خداوند علم حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نعم وزیر الایمان العلم، ایمان کا بہترین وزیر کیا ہے؟ علم ہے۔ یعنی بہترین وزیر، ایک بادشاہ کا بھی وزیر ہوتا ہے، جب تک بادشاہ کو کوئی وزیر نہیں ہوگا تو بادشاہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کیا ہے؟ کوئی بھی کام، کوئی بھی حکم اگر پڑھوانا ہو تو وزیر کا سہارا لے گا، کچھ بھی۔ تو اس لیے علم بھی کیا ہے؟ انسان کا وزیر ہے، جس طریقے سے بادشاہ کا بھی ایک وزیر ہوتا ہے، علم انسان کا وزیر ہے۔ آپ کسی بھی مشکلات میں پڑھتے رہیں گے تو علم آپ کو بتائے گا، نہیں یہ کام اس طریقے سے نہیں، آپ کو اس کام کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ خوب حضرت علی علیہ السلام فرمایا علم بغیر عمل کے وبال ہے۔ کیا ہے؟ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ عمل ہی نہیں کر رہے، کیا ہے؟ یہ کیا وبال ہے انسان کے لیے؟ وبال کا مطلب جانتے ہیں؟ آفت۔ انسان کے گلے میں جس طرح کی ہڈی پھنس جائے، نہ وہ سانس لے سکے اور نہ سانس اندر کر سکے، تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے، تو یہ علم ہو گیا، اور نماز پڑھنا بہت ثواب ہے، یہ بھی علم ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر نماز نہیں پڑھے گا جو انسان، اس کو سزا دے گا، یہ بھی ایک علم ہے۔ تو اگر یہ علم کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا تو یہ وبال بن جائے گا، انسان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ کیا ہے؟ عذاب۔ اب اہل بیت علیہ السلام نے اور جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی، انہوں نے کوشش کی ہے کہ معاشرے میں ایجوکیشن، تعلیم سسٹم کو بڑھاوا دیں۔ اقرا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت نازل کی؟ اقرا۔ کیا ہے؟ اقرا یعنی کیا ہے؟ پڑھو۔ کیا ہے؟ قرآن کی سب سے پہلی آیت کیا نازل ہوئی رسول اللہ کے اوپر؟ کیونکہ عرب میں جتنے بھی تھے تعلیم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تعلیم کیا ہوتی ہے، خالی صرف کھانا، بزنس اور کاروبار، اس کے علاوہ کوئی بھی علم، نہ ایجوکیشن، نہ تعلیم سسٹم، کچھ بھی، نہ یونیورسٹی اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ بچے پڑھنے جاتے تھے، نہ زیادہ لکھنے جاتے تھے، بس تھوڑا موڑا جو کچھ لین دین کے لیے بزنس میں یا تھوڑا سا کچھ تعلیمات ہوتی تھی، اس طریقے سے ہوتی تھی۔ اگر تعلیمات ہوتی تو زندہ جو ہے عرب میں لڑکیوں کو جلایا، دفنایا نہیں جاتا، یا چین میں زندہ جو ہے جلا دیا جاتا تھا، اور یورپ میں باقاعدہ زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ عرب میں نہیں تھا، یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں ہی جو ہے ایسا تھا، بلکہ چین میں سب سے بھیانک تھا، اور چین میں بھی ابھی بھی ہوتا ہے، جو جانوروں کے ساتھ، جیسا آج جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں، تیل میں کھولتے ہوئے تیل میں جانوروں کو ایسے ہی بھون دیتے ہیں زندہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھیانک، دردناک ہے، یہ جو کہ ایک
روح ہے، جو ایک جانور بھی ذی روح، جس طریقے سے انسان کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کو بھی جو ہے، جانور کو بھی درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اس کو ہم تیل کے اندر ڈالتے ہیں تو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا ایک انسان کو۔ تو اس لیے یہ کیا ہے، یہ بالکل انسانیت کے خلاف ہے۔ یورپ میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن یورپ میں اب دھیرے دھیرے ڈیولپمنٹ ہوا، دھیرے دھیرے جو ہے اسلام کے ذریعے، جب جیسے اسلام وہاں پہ گیا تو دھیرے دھیرے وہ اپنی کتابوں کو، پیچھے والی کتابوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے اپنی کتابیں کھولنی شروع کر دی اور عیسائیوں نے اپنی کتابیں شروع کر دی کہ ہمارے نبیوں نے کیا فرمایا۔ جس طریقے سے 1400 سال گزر گئے ہیں، جس طریقے سے آج ہم قرآن کھول کر نہیں پڑھتے، مثال کے طور پہ مثال تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے بھی توفیق نہیں ہوتی میں قرآن کھول کر 2 صفحہ پڑھوں کہ خدا نے میرے لیے کیا فرمایا ہے۔ اب تو یہ کیا ہے، جس طریقے سے آج میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی نہیں پڑھتے تھے اپنے نبی کی کتابیں۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے ان میں کیا ہدایت دی ہے، ہمارے بارے میں کیا کہا ہے، اور کس طریقے سے جینا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے نہیں رہنا ہے، یہ ساری چیزیں یہ ان کو بھی کہ اب دھیرے دھیرے اب کتابیں نہیں پڑھتے رہے، اب دھیرے دھیرے یہ کیا ہے، ان کی زندگیاں، اس کے رہنے سہنے کا سب کچھ جو ہے ڈھنگ بدل گیا۔ کیونکہ شیطان نے کیا تھا، ہم انسانوں کے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کا بھی پتلا بنا ہوا تھا، ابھی روح ڈالنے والا تھا، روح ڈال دیا تھا، پھر اس کے بعد کیا کہا، ہم انسانوں کے کھلے دشمن ہیں بھائی۔ اور تو اسی طریقے سے جب اللہ کی ہدایت والی کتاب آپ بند کر کے رکھ دیں گے تو شیطان آپ کو کھلا دشمن ہے۔ وہ اس طریقے سے آپ جئیں گے جیسا شیطان جینے چاہے گا، جیسا آپ جدھر چاہیں گے آپ وہاں نہیں جائیں گے، جدھر شیطان آپ کو لے جانا چاہے گا آپ وہاں جائیں گے۔ اسی طریقے سے عیسائی بھی، یہودی بھی، اور جتنے بھی مذہب ہیں، انہوں نے اپنے مذہب، اپنے دھرم کی کتابیں پڑھنا جیسے ہی جس دن سے بند کر دیا، اسی دن سے وہ گمراہ ہو گئے۔ ٹھیک، اب اسلام، قرآن نئی کتاب آئی 1400 سال پہلے، اب جیسے جیسے دیکھا کہ اسلام آیا ہے اس دنیا میں، دیکھیں وہ کتاب ہے، جب اسلام کی کتابیں پڑھنا شروع کی عیسائی یہودی نے تو تھوڑا پھر اپنی کتاب کو دیکھا، جب اپنی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو دونوں میں زیادہ فرق نہیں نظر آیا، وہی ساری باتیں جو ہدایت کی ہیں، جو تب پھر انہوں نے اپنی کتابوں کو تھوڑی سی اہمیت دینا شروع کر دی، بائبل ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں تو اہمیت دینا شروع کر دی، پھر وہ مطالعہ کرتے رہے، پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر بھی انسانیت، جمہوریت، ڈیموکریسی ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ وغیرہ ڈیموکریسی 1400 سال پہلے ڈیموکریسی کہیں نہیں تھی، صرف اور صرف 1400 سال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، قدم رکھا اور قرآن جیسی کتاب لوگ پوری دنیا میں جب پھیلی تو ان کو ڈیموکریسی یاد آئی کہ ہر انسان کا حق برابر ہوتا ہے۔ ان کو جب سمجھ میں آیا، جب قرآن آیا، جب رسول اللہ اس دنیا میں قدم رکھے، تو وگرنہ پوری دنیا میں وہی تھا جیسے آج جانور کے ساتھ کرتے ہیں ویسے ہی انسانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا پہلے چین میں، لڑکی کو ویسے ہی جلا دیا، کوئی اہمیت نہیں، جو غریب ہے کچلے ہوئے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو اس طریقے سے جو سامان، جو آج جو قانون پورے ورلڈ لیول میں جو قانون بنا ہے کہ انسان کا جو سامان برابر ہونا چاہیے، 1400 سال پہلے نہیں تھا بلکہ 1400 سال کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد یہ ہوا ہے۔ تو اسی لیے جہاں بھی اگر کچھ خورزیہ ہوتی ہے تو وہ ہر زمانے میں رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، اور بھی قریانیت اور جو کچھ بھی برائیاں ہیں وہ الگ ہیں، لیکن یہ جو انسان کے آخری درجے کا جو ظلم تھا وہ بند ہو گیا۔ لیکن آج بھی دنیا نے مانا کہ انسان جس طریقے سے میں ہوں اسی طریقے سے سامنے والا بھی ہے، اسی لیے برابر کا حصہ جمہوریت، ڈیموکریسی پوری دنیا میں لاگو ہو گئی ہے۔ لیکن بادشاہت کچھ ملکوں میں ابھی بھی، جیسے سعودی میں کیا ہے، بادشاہت ہے، جو بادشاہ چاہے گا وہ قانون نہیں مانتا، کسی بھی ورلڈ لیول کا کوئی بھی قانون، وہ اپنا قانون مانے گا۔ آج کہے گا کہ دن ہے تو لوگوں کو ماننا پڑے گا کیا ہے کہ دن ہے، آج وہ کہے گا کہ رات ہے تو لوگوں کو ماننا پڑے گا بھائی رات ہے، چاہے وہ دن ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے وہاں پہ قانون نہیں چلتا ہے، وہاں جمہوریت نہیں ہے، وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے۔ جو بادشاہ جس کو کہہ دے کہ اس کے سر کو قلم کر دیا جائے تو اس کا سر قلم ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی بھی کچھ جگہیں ہیں جو وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ تو یہ قرآن، یہ تعلیم، یہ ایجوکیشن جو حضور نے
ہمارے درمیان میں جو پیش کی ہے یہ اس کا تعلیم ایجوکیشن اقرا کیا ہے، اقرا پڑھو، کیا ہے پڑھو، یہ پہلی آیت ہے. پھر یہ پوری دنیا میں پھیل گیا اقرا پڑھو. تو یقین جانیے جب اقرا آیا تھا تو دھیرے دھیرے یہودی ہم سے زیادہ یہودیاں پڑھنے شروع کر، یہودی لوگوں نے، عیسائی لوگوں نے، اور جو دوسرے مذہب کاسٹ تھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو اس لیے آج بھی ہم جو آج کمزور ہیں اسی وجہ سے ہم نے زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ گھر کی مرغی ساگ برابر ہے. خوب، یعنی کیا مطلب، یعنی ہم کتاب قرآن ہے، ہماری کتاب ہے، کیا ہے، یعنی ہمارا بیٹا ہے، یہ تو بیٹا ہمارا بیٹا ہے. یعنی ہمارے بیٹے اور دوسرے بیٹوں کو ہم کیا ترجیح دیتے ہیں کہ اس کا بیٹا بہت اچھا ہے، ہمارا بیٹا اچھا نہیں. یعنی کہ یہ جو چل رہا تھا، جو کتابیں مثلاً اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جو آیت ہے شاید غلط ہو گیا ہو، تو اقرا پڑھو. یہ جو دوسرے مذہب لوگوں نے جب سنا کہ اسلام کی جو سب سے پہلی آیت، سب سے زیادہ ایجوکیشن تعلیم میں جو ترغیب دی گئی ہے تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، ظاہر سی بات ہے. تو جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، آج وہ ترقی کر گئے، ہم ترقی نہیں کر گئے. تو اسی لیے ہمیں غور کرنا چاہیے قرآن میں. ایک صفحہ پڑھیں، 2 صفحہ پڑھیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے 1-2 صفحہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کیا تربیت کی ہے اور کیا سکھایا ہے. اور جگہ جگہ پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم آدھے گھنٹے میں ہم کیا بتا سکتے ہیں. آپ کے پاس 24 گھنٹہ وقت ہے، آپ 10 منٹ 20 منٹ نکال کر آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ کی آخرت کے لیے یہ سب خزانے ہیں. کیا ہے؟ آخرت کے خزانے. تو قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اس سے سیکھیے، آپ دوسروں کو بھی سکھائیں گے، آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی. کیا ہوگی؟ آپ کے اندر صلاحیت، ڈیولپمنٹ. انسان کے اندر جسم ہے اور اس کے اندر روح ہے. اب اس روح کے اندر بھرنا پڑتا ہے. کیا ہے؟ اب ایک عالم ہے اور مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور ایک ڈاکٹر ہے ہی نہیں. آپ دونوں کو متوازن کریے، برابر کریے. حالانکہ وہ بھی جسم رکھتا ہے، وہ بھی آنکھ رکھتا ہے، وہ بھی کان، اس کے بھی کان ہیں، اور ایک سامنے والا جو ڈاکٹر نہیں ہے، مثال کے طور پر MBBS، وہ MBBS یہ ڈاکٹر نہیں ہے. آپ دونوں کو برابر کریں گے، آپ فوراً پہچان جائیں گے یہ جو کیا ہے، صاحب ایجوکیشن ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ٹپک رہی ہیں. لیکن ایک جو سامنے جو ہے اس کے اندر کچھ کیا وجہ ہے؟ ایجوکیشن آپ کے باڈی لینگویج کو بدل دیتی ہے، آپ کے چہرے کو بدل دیتی ہے، آپ کے چال اور چلن اور سب کچھ، بولنے کا طریقہ اور سمجھنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، سب چیز، بزنس کرنے کا طریقہ، ایک جگہ دوسری جگہ جانے کا طریقہ، سب کچھ کیا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا کہ اقرا، پڑھو. لوگوں کو کیا ہو؟ پہلے پڑھاؤ. تو اس لیے ایجوکیشن، تعلیم. اب تقویٰ ایسے ہی تھوڑی نہ حاصل ہوگا. تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ایسی، تقویٰ کے لیے کیا چاہیے؟ تعلیم، ایجوکیشن چاہیے. تعلیم، معرفت حاصل کریں.